سن 98 میں 17 نومبر 1998 کو صوبائی اسمبلی پنجاب سے تبدیل ہوئی۔ تو البتہ ضیاء الحق صاحب کو والد صاحب کہتے رہے، انہوں نے پھر آپ کو حاجی سیف اللہ پتہ نہیں کون تھا وزیر مذہبی امور وہ خانپور کے تھا ان کے ذمہ لگایا تھا، کمیٹیاں بنتی رہیں۔ آخر 17 نومبر 1998 کو منگل کے دن صوبائی اسمبلی پنجاب سے قرارداد پاس ہوئی، لیکن اس میں صدر رفیق تاوڑ صاحب کا بہت بڑا کردار۔ عمل یا کردار تھا۔ تو اسی دن پھر سب لوگ شیراں میں اکٹھے ہو گئے، تو پھر جن کو بسوں میں بٹھا کے میں وہاں لے آیا تھا، کون سے وہ کچھ پھر اس وقت والد صاحب بھی باہر تھے جی دبئی، بہتر ایک ہفتے کے بعد پھر شاید یہ عمل ہوا تھا سارا وہاں پر۔ نہیں، جب ہم نے جلوس نکالا تھا جناب نگر میں دیا اسٹیشن کے اوپر تختی لکھی ہوئی تھی نا بربوا، تو ہم نے اس کی بدل کے جناب نگر لکھا دیا دیا بہتر کو ایک ہفتہ بعد کی بات ہے۔ ایک ہفتے بعد میں ایسا ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہاں شیراں والے سے 5-6 ہزار لوگ 15-20 بسوں میں کاروں میں ماشاء اللہ۔ وہ ربوے میں شاید ہمارا پہلا جلوس تھا۔ جی ہاں، اس سے پہلے وہ کہتے تھا آر او صاحب کہ یہاں پہ کوئی جلوس نہیں نکلا مسلمانوں، اس میں حضرت چنیوٹی صاحب تو نہیں تھے، آپ تھے، جی ہاں میں تھا، اور کون تھا؟ کافی سارے لوگ تھے۔ اکرم طوفانی صاحب۔ جلوس کہاں سے نکلا تھا؟ چنیوٹ سے ہم آئے تھے۔ یہ آپ یہاں آئے تھے جب قافلہ مل گیا تھا ساتھ، اور ریلوے اسٹیشن مسجد تک گئے تھے، دیکھیں پتہ نہیں پک کے آئی تھی ساتھ، جی وہ تو ہم لے کے آئے۔ لاہور سے دیکھیں آئے تھے۔ تو پاجامہ چنیوٹی ہم ایسے ہی بنوانا شروع کر دیں۔ ایک نقش بندیہ مجددیہ اور ایک قادریہ راشدیہ۔ تو نقش بندیہ مجددیہ میں ہمارے حضرت سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 28 واسطے آتے، اور قادریہ راشدیہ میں ہمارے حضرت سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک 32 واسطے۔ اسی کمرے میں ہمارے حضرت تشریف فرما تھے، یہاں مولانا اجمل خان صاحب نیچے بیٹھے تھے، مولانا قاضی زاہد الحسینی صاحب اٹک کے ہمارے اکابر میں سے وہ تشریف فرما تھے۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جس کے روحانی اسباق میں بہت نور ہے اس کا نام قاری عبدالحی عابد ہے۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے تھوڑا سا یوں روما، انہوں نے حضرت نک بھی سنکنا نہیں آتا تھا، تصویر کے اندر تھے نور۔ حضرت نے فرمایا بڑے پرانا بنو، ਉਹਦਾ ਪਿਓ بیٹھا ہے، بڑے پرانا بنو ਉਹਦਾ پیو بیٹھا۔ تو مولانا ضیاء القاسمی صاحب زاروں قطار ہونے لگے، اور وہ جو میں نے ابھی بات کہی نا اس سے کوئی ہوئے صحیح، یہی لفظ ہے۔ شروع سے شیراں والے سے یوں نسبت تھی کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1953 میں
کوئی ختم نبوت نہیں جس وقت. جی جی بس وہی نسبت تھی کہ پھر آخر تک اللہ اکبر. جب یہ تبلیغی جماعت میں اختلافات کچھ ہوئے ڈھاکہ میں، اچھا کچھ لوگ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب، مولانا زکریا صاحب، ان حضرات کے آگے جو حضرات ہیں ان کی عمارت کو نہیں مانتے تھے، تو کافی آپس میں تبلیغ کے اندر فساد ہو گیا ڈھاکہ میں. اچھا اور ڈھاکہ کا جو تبلیغ کا اجتماع ہے وہ پوری دنیا میں حج سے بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے. 30-35 لاکھ افراد ہوتے. تو وہاں کئی حضرات ملے کہ ہم نے مولانا چنیوٹی سے جی ختم نبوت کے اسباق شیراں والے میں پڑھے. اور کہتے ہیں کہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی زیارت نصیب ہوئی، سبق پڑھا ان سے. یا پھر مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ختم نبوت اکیڈمی تھی، وہاں بھی ہوتا تھا، وہ بھی یاد کرتے ہیں لوگ. یعنی وہ جو ختم نبوت کا سبق پڑھا ہے نا، وہ ایک نسبت، اس پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں. یہ ہے بھی باعث نسبت، جی باعث فخر. جب مرزا نجس کہا کرتے تھے جی چنیوٹی صاحب، مرزا طاہر یہاں سے بھاگ کے گیا نا جی لندن، جی تو حضرت چنیوٹی صاحب نے ان کو موبائل کی دعوت دی. تو مجھے کہا کہ ساری قیادت و تساں کرنی، ہم سب کے سب اکٹھے چلے گئے وہاں پہ لندن. جی ہائیڈ پارک ہائیڈ پارک. وہاں پہ ہم نے بڑے بڑے اشتہار چھپائے اور مرزا صاحب کے انتظار میں بیٹھ گئے. انہوں نے نہ آنا تھا نہ وہ آئے. تو وہاں کچھ بنگالی علماء تھے لندن میں. اچھا انہوں نے کہا جس جذبے سے آپ ہمیں پڑھاتے تھے آپ کا عمل بھی اسی وہی ہے. چنوٹی سے تو سے کلہاڑی بھی رہتی تھی. وہ ہے رکھی ہوئی، اچھا جی. کبھی کبھار لے جاتے ہیں. اس کی چمک دمک ہے جی. کئی سال ہو گئے ان کی وفات کے بعد اس کو کرایا تو نہیں ہے، دوبارہ سیکل کرایا نہیں ہے. یہ دل بس ایک دفعہ ضرب لگائی جائے تو سیکل ہو جاتا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مودی سے دہلوی کے نواسے تھے. اپنے سارے بال بچے کو لے کے بالا کوٹ جانے کے لیے نکلے. تو جب ہمارے سید الطائفہ حضرت مولانا ان کو سندھی میں کہتے تھے سائیں روزہ دھنی، جن کے نام پر ہمارا سلسلہ قادریہ راشدیہ. تو حضرت مولانا سید محمد راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو شب بارات، شب بارات کی رات کو پیدا ہوئے. تو روزانہ اپنی والدہ کا دودھ جیسے ماں کا معمول ہوتا ہے اور نومولود کو پلانے کا. تو ایک دن وہ اپنی ساس کے پاس لے گئی، انہوں نے ساس نے دم کی، اپنے پیر کے پاس لے گئی، پھر بھی نہ پیا. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟
سارا دن پھرتے رہے، کوئی مالش، کوئی پیٹ درد، نہ روتا ہے نہ کچھ ہے، اور بڑے خوش بھی ہے. اچھا کوئی مسکرا کے دیکھتا ہے تو مسکرا کے دیکھتا ہے جواب ہے، لیکن دودھ نہیں پی. جیسے ہی اذان مغرب ہوئی، ماں نے دودھ پلایا تو دودھ پینا شروع. تو وہ سوائے جمعے کے اور عیدین کے سارا سال روزے سے رہتے تھے، اس لیے ان کا نام سائیں روزہ دھنی تھا. روزہ روزہ جی جی 400. دھنی سندھی کا لفظ ہے، دھن والا، روزے کی دھن، روزہ دھنی. حضرت کی جو جائے تدفین تھی وہ دریائے سندھ کے بالکل قریب تھی. اچھا تو حضرت کے 400 خلفاء تھے. سب خلفاء نے فجر سے پہلے ایک ہی خواب دیکھا کہ حضرت نے فرمایا دریا کے پانی سے میرے پاؤں جو ہیں وہ گیلے ہو گئے. تو پھر مفتی صاحبان سے فتویٰ لیا. انہوں نے کہا کہ خواب تو کوئی شرعی دلیل نہیں. تو ایک دو فقیر تھے جو فناف شیخ تھے، انہوں نے رات کو قبر کھود دی پاؤں کی طرف سے، تو وہاں پہ واقعی پانی تھا. تو پھر علماء کے فتوے کی روشنی میں حضرت کو وہاں سے جب نکالا گیا تو 27 برس کے بعد حضرت کے چہرے پر بالکل تر و تازہ. سائیں یہ روزہ دھنی تھے. جی جی سید محمد راشد صاحب. تو پھر ان کی قبر مبارک کو 49 میل پھر دور خیر پور ضلع میں، جہاں آج ان کا روزہ مبارک ہے، وہاں ان کو دفن. تو شاہ اسماعیل شہید جب دلی سے چلے اپنے خاندان سمیت بالا کوٹ جانے کے لیے، تو پہلے دلی سے راجپوتانہ وہ صحرا ہے، وہاں سے پیرجو گوٹ پہنچے. اچھا تو انہوں نے فرمایا حضرت سید محمد راشد صاحب نے کہ تم سید ہر جگہ گرم ہوتے ہو، تمہیں ابھی تسلی نہیں ہوئی وہ حسین کے ساتھ 72 لوگ خاندان کے مروا کے. تو فرمایا آپ لوگوں نے نہیں جانا. اچھا تو پھر حضرت کے جو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی کے ساتھ جو جتنے بھی اہل خانہ تھے، اچھا 210 کے قریب خواتین، حضرت نے ان سب کو ایک ایک خاندان کو ایک حویلی بنوا کے. اب بھی خیر پور میں وہ سادات محلہ سادات ہے، وہ پھر سب کے ساتھ حضرت سید محمد راشد صاحب نے نہیں رکھے، چھوٹے بچے بھی. اور پھر شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی پھر یہ وہاں سے چلے اور پھر کابل آئے، کابل سے پشاور، پشاور سے نوشہرہ، نوشہرہ سے کالا ڈھاکہ، اور کالا ڈھاکہ سے بالا کوٹ، اور وہاں آ کر ان حضرات نے جام شہادت پہنچی. تو وہ جب مجاہدین شہید ہو گئے بالا کوٹ میں، تو حضرت نے اپنے جتنے بچے وہاں ماؤں کے ساتھ رہ گئے تھے ان کو اپنی بیٹیاں دی.
تو ان کی پھر اپنے خاندان میں شادی. اگر شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی وہاں سے نہ نکلتے تو پورا پنجاب آج سکھستان بنا ہوتا. تو یہ جو ہزارے میں اور صوبہ سرحد میں اور یہاں اسلام باقی ہے وہ خاندان شاہ ولی اللہ کی وجہ سے، شہداء بالا کوٹ کے ساتھ. اور کیونکہ وہ خالص اسلام تھا اس لیے اس سے سب سے زیادہ تکلیف اہل بدعت. اللہ وہاں بالا کوٹ میں دریا کے کنارے بڑی مسجد ہے جہاں سید احمد شہید صاحب کا مزار ہے. تو وہاں 1974 میں جی جب قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے تو وہاں پر قاری غلام نبی صاحب تھے اس علاقے کے، انہوں نے ختم نبوت کانفرنس کرائی. تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر فاتح بن کر سب سے پہلا جو جلسہ کیا وہ سید احمد شہید کی قبر پر اللہ بالا کوٹ میں جا کے ختم نبوت کانفرنس. ماشاء میں 17.5 سال کا تھا تو حضرت نے مجھے گاڑی لے دی کہ مفتی صاحب جہاں جائیں آپ نے مفتی صاحب کو لے کے. تو میری پہلی ڈرائیونگ تھی پہاڑی علاقے میں. اس وقت تو سڑکیں بھی بڑی ہلکی پھلکی تو مفتی صاحب کو لے کے ہم اسلام آباد سے نکلے اور 9 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہاں بالا کوٹ پہنچے. اور جب رات 2:30 بجے پہنچے تو پہاڑیاں اور لوگ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگے. سبحان اللہ. حضرت آپ تشریف لاؤ جی. ٹوپی بھی رکھی. اللہ مبارک. اللہ مبارک. بالکل کوئی میرے شک کر ختم نبوت کی ایک اور بات، جب سن 74 میں ہم فاتح ہوئے اسی کمرے میں حضرت مولانا یوسف بنوری، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب اور مولانا اللہ صاحب یہ سب حضرات. تو کسی نے کہا حضرت 53 میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے، 74 میں کیوں؟ ہمارے بدعتی قائد تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کاروبار ہے تو میں کہتا ہوں کہ جان جس نے جو بھی لی جان تو لی، تو میں کہتا ہوں یہ اس نے 1 کروڑ جانیں لی کیونکہ اس کی اتنی تو مرغیاں ذبح کر چکے ہو. اب تو ویسے ہی ہزاروں مرغیاں ذبح کر کے جلائی جا رہی ہیں تو کسی کے کام آ جائے گا.
ہاں جی اب تو وہ اصل میں چوزے جو سستے ہو گئے بنی اللہ میں جی وہ کہہ رہے نا اب وہ آپ دیکھیے وہ مادر پاکستان آج تو تقریر بالکل مسکین لگتا ہے. ابھی تقریر جیسے 16 سال کا بچہ اچھا وہ 16 سال کا بچہ کہاں سے لے بے گا؟ وقوف آدمی ہے، کسی کی باتیں مانتا ہے. اللہ اگر وہ ہماری ماں ہے تو ہمیں دودھ تو پلائے نا. ازمہ روٹی تو دودھ پیا نہیں وہ آپ دوسرے طلب میں کام اصل میں بیٹھے گجر ہیں نا تو دودھ مانگنا آپ کا شریف تو 2.5 سال تک ہے. ہاں جی کیا عمر گزر چکی. بس وہ شیر مادر نہیں شیر گاؤں حضرت سائیں روزہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے کرامت یہ ہے کہ ہمارے پردادا جان حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ مذہب کے پیروکار تھے، تو ان کا سکھوں والا نام تھا بوٹا سنگھ. اچھا تو حضرت نے اسلام قبول کیا. حضرت سید محمد راشد کے خلیفہ تھے حضرت حافظ محمد صدیق برچنوی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا جی تو رات کو جو پیر جو گوٹ کی لنگر پکانے والی وہ دائی، ان کو دائیاں کہتے تھے، تو وہ اس کو حضرت نے خواب میں کہا کہ اس بوٹے دے اتنے کوئی شے نہ رکھو، ایک بوٹا آنے والا ہے. حضرت کا نام بوٹا سنگھ تھا. تو جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا ان کا نام کیا؟ انہوں نے کہا اس درویش کا نام عبید اللہ ہے. ان کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا اصل نام بھی عبید اللہ ہے. تیری ماں کی سدی آئی؟ انہوں نے کہا بوٹا. انہوں نے کہا میں نے سائیں دسایا ہے. میں نے جب آپ کی آمد کی اطلاع ڈاکٹر صاحب کو دی بڑا خوش ہوئے. مان لگے اب 2 برس سے ریاض نہیں تشریف لے گیا. ایسے ہی وہ کرونا کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکتا. اللہ اللہ کرے اب سارے راستے کھل جائیں. علی بھی ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات تو کرو. اگر ویڈیو کال ہو جائے تو اور اچھا. اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں. حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ آپ دیوبند حضرت سندھی چھوڑتے ہیں اور دلی کو آباد کرتے ہیں. دلی کو آباد آپ نے کرنا ہے. تو پھر خدام الدین سے پہلے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا دلی میں. اچھا
تو 25 برس وہ وہاں پہ، اور اس مدرسے میں جو طلباء تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ہوتے تھے. اچھا جو لوگ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوتے تھے وہ ان کے لیے شرط تھی کہ وہ 6 ماہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزاریں اور قرآن کا انقلابی مزاج سمجھیں. اور سر سید خان کے پوتے تھے، اچھا سر سید کے بیٹے تھے جسٹس محمود، اچھا سر سید کے بیٹے، اور سر سید کے پوتے کا نام تھا راس مسعود. اچھا اس کو انگریزوں نے سر کا خطاب بھی دیا. اچھا وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا چانسلر اور سربراہ تھا. تو اس نے بھی ڈھائی سو گریجویٹس جو ایم اے کر لیتے تھے ان کو کہا کہ یہ بھی 6 مہینے دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی طرح حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا نام تھا نظارۃ المعارف القرآنیہ، نظارۃ المعارف القرآنیہ. تو اس نے کہا کہ یہ جو طلباء ہیں دارالعلوم دیوبند کے یہ تو روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیں گے، جی تو ہمارے طلباء تو جہاں جاتے ہیں اور رہتے ہیں یہ تو اسکالرشپ کے بغیر نہیں رہ سکے. تو اس نے کہا کہ یہ 250 طلباء تو ہر سال 6 مہینے کے لیے آ جائیں گے لیکن ان کو اسکالرشپ آپ دیں گے؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انشاءاللہ. اچھا تو رات کو بھوپال ایک بڑی ریاست تھی، بھوپال جی اس کی والیہ تھی. اچھا اس کو خواب آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کہ تم جو جہاں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی مسجد تھی وہیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا کا قیام تھا کہ وہاں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد علی ان کے پاس جاؤ اور ان کی خدمت میں ہر مہینے 25,000 روپے پہنچاؤ. اللہ اس زمانے کا 25. اور یہ والیہ بھوپال جو تھی یہ اپنے باپ کی بیٹی تھی، اس کا بھائی کوئی نہیں. اچھا تو جب اس کا باپ فوت ہوا تو ریاست بھوپال جی کے اندر کیونکہ کوئی بادشاہ کا یا جو راجا تھا اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا جی اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، مادینہ اولاد تھی، 7 بیٹیاں تھیں. 7. تو جو انگریزوں نے قانون بنایا تھا ان ریاستوں کے جانشینی کا وہ یہ تھی کہ اگر وہ ریاست یا وہ ذمہ دار جی جس کا جو چھوٹا ہو تو اس کی جو زمین تھی وہ کوٹ آف وارڈ ہو جاتی تھی، یعنی برطانوی حکومت کی ملکیت قرار پا. اچھا تو یہ ان سب کو ان کے والد نے حضرت ہمارے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد تھے اچھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جی جی ان سے بچپن میں بیعت کروا دیا اپنی بچیوں اپنی بچی. اور ان کے والد نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی دنیا کا یا
دین کا معاملہ پیش ہو تو پھر تم اپنے پیر خانے سے رجوع کرو۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ جو والیہ بھوپال تھی، جب اس کی ریاست، کہ ان کا بھائی کوئی نہیں ہے، انگریزوں نے اپنے عملداری میں لینے کا فیصلہ کیا، تو یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس چلی۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا بھائی مولوی اشرف علی تو بڑے مسئلے کرے ہے، اس میری روحانی بیٹی کا بھی کوئی معاون ہو، ان کا ویسے تو بھائی کوئی نہیں، تو روحانی بھائی تو ہے۔ تو حضرت تھانوی کے چھوٹے بھائی وہ ایس پی تھے لکھنؤ میں، تو انہوں نے کہا کہ گورنر کے پاس یہ درخواست پہنچاؤ کہ ہمارے مذہبی شعار کے خلاف ہے کہ آپ بھوپال کی ریاست کو۔ تو لکھنؤ ہائی کورٹ میں پھر مقدمہ چلا۔ انہوں نے جو برطانوی حکومت کا وکیل تھا اس نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں عورت کی حکمرانی جائز نہیں، اور یہ اس کو ناجائز سمجھتا۔ تو حضرت تھانوی نے تمام ہندوستان کے 313 مفتیوں سے اپنے حق میں تائیدی دستخط مفتیوں کے لیے کہ اشرف علی تھانوی کا جو فتویٰ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا فتویٰ، اور اس میں بریلویوں کے یہ جو جامع نعیمیہ والے تھے نا، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، بریلویوں میں سے وہ تھے، انہوں نے بھی حضرت تھانوی کے حق میں دستخط کیے کہ جو حنفیت پر ان کی نگاہ ہے وہ کسی۔ تو حضرت نے فتویٰ دیا کہ جمہور کا مزاج یہ ہے کہ اگر ایسی عورت ہو تو اس کی حکمرانی جائز۔ تو وہ والیہ بھوپال جو تھی اس کو بھوپال کی ریاست مل گئی، اور ریاست ملنے کے چند دنوں کے بعد اس نے یہ خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر مہینے مولانا احمد علی کو 25,000 روپے پہنچایا۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فجر کے لیے نیچے آیا تو دیکھا ایک بہت بڑی کالی گاڑی، اس زمانے میں گاڑیاں کہاں ہوتی تھی، اور وہ بھی والیہ بھوپال کی شاہی گاڑی، تو اس میں ان کا سیکرٹری بیٹھا تھا۔ اس نے کہا جی یہ 25,000 کی تھیلی ہے، یہ بیگم صاحبہ نے بھجوائی۔ اور حضرت نے بھی خواب میں دیکھا تھا کہ یہ جو آپ نے سرراس مسعود سے قرآن نوجوانوں میں پھیلانے کا وعدہ کیا تھا اس کا انتظام ہو گیا۔ تو وہ پھر علی گڑھ یونیورسٹی کے جتنے گریجویٹس تھے ان کو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں 1,000 روپیہ فی کس، تو پھر لائنیں لگ گئیں کہ پڑھنا بھی اور پھر وظیفہ بھی، تو پھر تو لوگ کشاں کشاں کھینچے چلے آئے۔ پھر یہ جتنے لوگوں نے وہاں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے نظارت المعارف القرآنیہ میں قرآن پڑھا، وہ حضرت سے جب بیعت ہوئے تو حضرت نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ ایم اے انگریزی کرو اور گورنمنٹ کالج لاہور میں جا کے کرو۔ تو 1900 ذرا ٹھیک کیجیے حضرت مولانا قادری آتا ہے تھوڑا لگ جائے نا۔
کیونکہ یہ بندہ تو مشکوک ہے کہ اس کی قادریت مشکوک نہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت مولانا چنیوٹی صاحب سے ذرا گفتگو فرما لیں. حضرت خیریت سے ہیں جی؟ جی 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 اللہ پاک اس ذمہ داری کو جی صحیح صحیح بات. آمین. اللہ پاک آمین آمین. دعاؤں کی درخواست ہے جی. آمین. السلام علیکم. اللہ پاک اس ذمہ داری کو نبھانے کے قابل بنا دے جی بس. السلام علیکم. اللہ سلامت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جتنے حضرات گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے جی تو اس زمانے میں یہ حضرت نے خود ترغیب دی کہ ہاں پڑھو. جی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں ایک عورت تھی نواب خاندان کی، خود وہ بیوہ ہو گئی. اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے. اس نے ان کو علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل کرا. تو ایک دن جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے نوکر نے بوٹ صحیح پالش نہ کیا. اس بیٹے نے نوکر کے منہ پہ تھپڑ مارا. تو وہ جو نوابزادی تھی وہ اپنے بیٹے کو لے کے سر راس مسعود کے پاس آ گئی. انہوں نے کہا تو بھی بڑا بے وقوف اور تیرا دابا گئی جس نے میں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں ہی داخل کیا اور علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل کیا، آج اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ نوکر جو اس کی خدمت کرتا اس کے منہ پہ تھپڑ مارو. تو سر راس مسعود نے کہا میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں اگر تیرے بیٹوں کو انسان اور مولوی نہ بناؤں. میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں اگر تیرے بیٹوں کو انسان اور مولوی نہ بناؤں. ابھی وہ بیٹھا ہی تھا تو دیوبند سے حضرت مولانا سید حسین المدنی اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی تشریف لے. حضرت نے ان دونوں لوگوں کا حضرت نے فرمایا ان کے فراخ پیشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ اسلام کے مستقبل کے نامور محسن ہوں. ان کا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام شوکت علی ہے. ان کا نہیں تمہارا نام مولوی شوکت علی. اللہ اکبر. تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا نام میرا نام محمد علی ہے. انہوں نے کہا نہیں تمہارا نام محمد علی مولوی محمد علی. آپ کی آج تک مولانا شوکت علی اور جوہر ٹاؤن اسی کے نام دیا. یہ دونوں باقاعدہ مولوی نہیں تھے. نہیں جی یہ تو علی گڑھ کی گریجویٹ تھے. حضرت شیخ الہند نے کہا نا کہ خلافت ختم ہو گئی ہے، خلافت ختم ہو گئی تو ہم نے تحریک خلافت چلانی ہے اور وہ انگریزوں کا دور ہے تو جو اچھی سے اچھی انگریزی بول سکے وہ تحریک خلافت چلائے گا. اور تحریک خلافت صرف بولنے والا نہیں لکھنے والا.
تو تحریک خلافت کے لیے دلی سے ایک اخبار نکلا جس کے ایڈیٹر مولانا محمد علی جوہر تھے. اس اخبار کا نام تھا کامریڈ. اس نے پھر تحریک خلافت چلائی پورے ہندوستان. بڑوں کی بڑی بات ہے. بہت بڑوں کی بہت بڑی بات. انشاءاللہ ساڈے بڑے واقعی بہت بڑے سے. بہت بڑی. ابھی یہ کوئی سینو انہوں نے وڈاپ دی قدر نہیں تے او دا احساس بھی. وائے ناکامی بتائے نہیں اگر انسان اچھے خط لکھتا رہے اور اچھے نائیوں سے خط کرواتا رہے تو انشاءاللہ کیا آج کل خط کروانا ہی ہے. میری گل سنو. کہہ رہے خط جو بھی ہو وہ جعلی ہو. نہیں ہم تو خطوں کے قائل ہیں اس لیے کہ ہماری تحریک ہی ریشمی خطوط. آج کل کی بات ہے. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ. واہ واہ واہ. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. یہ ہمارے حضرت کا عاشق ہے. اور اس کو سب سے زیادہ فکر مجالس ذکر کی ہوتی کہ یہ کابوں کی کے رہنے والے ہیں. پہنچتے ہیں ماشاء اللہ. جی ایک دفعہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت طلبہ اسلام صوبہ سرحد کے صدر تھے اور میں جمعیت طلبہ اسلام پنجاب کا صدر. تو اتفاق سے ہماری بہت زبردست لڑائی ہو گئی اور پورے محلے میں سینکڑوں لوگ دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے حجرے میں آرام فرما. حضرت نے مفتی صاحب کو اٹھایا, اجمل والوں کو بلا کے لاؤ. ہم دونوں بڑا ڈر رہے تھے کہ حضرت نیند ہم نے خراب کی تو آج تو بڑی شامت آئے. حضرت ہمارے بڑے تو واقعی بڑے تھے. حضرت نے حدیثیں پڑھی 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں. آخر میں فرمایا اختلاف امتی رحمت. فرمایا تم دونوں کے جھگڑنے سے بھی اسلام کو فائدہ ہوگا. حضرت اللہ مبارک فرمائے. ہمارے حضرات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹہ ذکر بالجہر معمول رکھتے. میں امریکہ سے لاس اینجلس سے آ رہا تھا تو فلپائنز میں جہاز رکا تو وہاں تبلیغ کا اجتماع تھا. تو میں نے دیکھا کہ صبح فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا. سواریاں جہاز میں فلپائن سے چڑھی, جہاز کے سب لوگ سوئے ہوئے تھے. تو ایک آدمی ذکر کر رہا اور اس نے سر کے اوپر رومال ڈالا. پیچھے پیچھے مولانا طارق جمیل اس کے. تو میں نے دیکھا کہ بھائی عبد الوہاب صاحب. اللہ اللہ اللہ. تو میں نے کہا حضرت آپ, اور کہا حضرت سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک جان میں جان ہے ذکر کا ناغہ نہیں ہوگا. تو یہ جو ذکر بالجہر ہے اس سے آدمی کی زبان میں تاثیر آ جاتی.
مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ ایک دن میں لاہور میں کوئی کیپٹل سنیما ہے، وہاں سے فلم دیکھ کے نکلا، تو جمعرات تھی، تو مجھے میرے بھائی نے، ڈاکٹر ہے وہ، اس نے کہا آج تو ابا جی نے بھی شیراں والے آنا ہے، تو ہم دونوں بھائی جیسے ہی فلم ختم ہوئی دوڑ لگا کے ٹانگے میں بیٹھے اور شیراں والے پہنچ۔ حضرت نے فرمایا اگر قیامت کے دن اعمال گنے جاتے تو لوگ پیچھے رہ جاتے، وہاں وزن ہوگا اور سب سے وزنی چیز ذکر اللہ ہوگی۔ اگر انسان ذکر اللہ میں آگے بڑھ جائے تو باقی ہر چیز پیچھے رہ جاتی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، میں نے کبھی ذکر کا نعرہ نہیں، اور جب میں ذکر کرتا ہوں مجھے اپنے شیخ کا تصور سامنے آتا ہے۔ جنازے میں بھی ایسے ہی ہوا، جس وقت فہیم صاحب نے بیان کیا اور تذکرہ کیا عظیم عبدالوہاب صاحب کی خدمات پہ، جس وقت شیخ لوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا تو مجمع نے ایک سکم اللہ گونج پڑا، شیخ لوری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری دفعہ تشریف لائے نا، تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہلی جماعت جو تھی وہ مزار العلوم سہارنپور میں پڑھی تھی، اور یہ جماعت اسلامی کے ایک رہنما ہیں ڈاکٹر فرید پراچا، تو ڈاکٹر فرید پراچا کے والد تھے مولانا گلزار احمد مظاہری، وہ مزار العلوم سہارنپور کے ہمارے حضرت کے کلاس فیلو تھے۔ تو وہ جب بھی یہ 74 کی تحریک میں یا اس سے پہلے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں ہمارے حضرت تشریف لاتے تو گلزار احمد مظاہری صاحب باوجود اس کے کہ جماعت اسلامی میں تھے صوفے سے نیچے بیٹھ جائے۔ تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری دفعہ جب پاکستان تشریف لائے تو ہمارے حضرت ان سے ملنے گئے، تو وہ ہمارے حضرت کو بڑے پیار سے بھائی مولوی انور کہا کرتے، کہہ رہے کہ بھائی مولوی انور ہم تو کب سے آپ کی تڑکا دیکھ رہے تھے۔ فرمایا حضرت آپ جہاز سے تشریف لے آئے اور ہم واگا بارڈر پہ آپ کے لیے، پہلے اطلاع یہ تھی کہ حضرت سڑک کے راستے واگا، تو وہاں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجمع پہ کچھ ایسا قلبی اثر کیا کہ تبلیغ کی وہ شورا کا اجلاس تھا، 250-300 علماء پوری دنیا سے سب ذکر میں مشغول ہو۔ بھائی عبدالوہاب صاحب کو تو پہلے ہی اسی سمندر کے وہ پیراق تھے، پھر بھائی عبدالوہاب صاحب کو تھوڑی دیر کے بعد 2 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا ہوا، کہنے لگے بھائی مولوی احسان ذکر کے ہی مزے لیتے رہو گے، یہ تبلیغ کی بھی فکر کرو گے۔ تو یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ سب ساتھی ذرا بائیں طرف زیر پستان چپ بائیں طرف دل پہ رکھو، اور دل پر اللہ کے نام کی چوٹ یہ روزانہ 1 گھنٹہ ضرور اللہ 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 اللہ
دیکھیے یہ تو آواز بلند ہے، اب ایسے جیسے کان میں سرگوشی کی جائے، لیکن پوری قوت سے چوٹ لگے، سرگوشی ایسے نہیں ہوتی، ذرا ہولی ہوتی. اور 1917 میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ماسکو میں تشریف لائے، تو وہاں اس زمانے میں کمیونسٹ انقلاب تازہ برپا ہوا، تو وہ جو انقلاب روس کا بانی تھا لینن، تو حضرت نے پیغام بھیجا کہ آپ سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2 مہینے تک وقت نہیں ہے، لیکن کل دوپہر کے کھانے پہ آپ آ جائیں. اگر کیونکہ لینن جو ہے یہ بڑا اصول والا آدمی ہے، تو اگر کسی کے دامن پہ چھینٹا ہو یا اس کا جو نیپکن ہے وہ ٹیڑھا ہو تو یہ پھر اس کو نکال دیتا ہے. تو جس کو چھری کانٹے سے بڑی تہذیب سے کھانا آتا ہو تو سندھی نے کہا کہ میں تو اس کا بھی باپ ہوں. تو ساری رات پھر حضرت سندھی نے وہ ساتھی کو لنگر نہیں شروع کرایا، پھر بیٹھے تھے، تو حضرت سندھی نے پھر ساری رات چھری کانٹے سے کھانے کی پریکٹس کی. اگلے دن پھر لینن کے پاس گئے، تو وہ جو سوال کرتا حضرت اس کو جواب دیتے، جو سوال کرتا. اس نے کہا میں نے سیاستدانوں اور اسکالرز میں اتنا دنیا کے ہر دستور کا جاننے والا آدمی نہیں دیکھا، تو تم میں یہ کمال کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ جس کو تم نہیں مانتے ہم اس کا نام لیتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو علم ہے یا نہیں، وہ جہاں مرزا طاہر کا گھر ہے، جب وہ وہاں ہائیڈ پارک میں نہ آیا تو اگلے دن ہم اس کے گھر چلے گئے، لیکن میں ان سے گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ اندر آیا تو اس نے سلام کیا.